نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم پکڑو تم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کا تم خیال رکھو اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو، من جو بندہ ضل گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو۔ جب تم ہدایت پر ہوگے تو کسی دوسرے کا گمراہ ہو جانا یا کسی دوسرے کا گناہ کرنا، اس کا وبال تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے کئی لوگوں نے غلط تعویل لی ہے، ایک شبہ جو ہے وہ پیدا کی ہے، جو یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کی اصلاح کی کوشش نہیں، بلکہ یہ معنی نہیں ہے۔ اذا اہتدیتم یہاں اس لیے کہا جب تم ہدایت پر ہو۔ ہدایت پر وہی ہے جو خود بھی نیکی کرے اور دوسرے کو بھی نیکی کا حکم دے۔ ہدایت پر وہی ہے جو خود بھی گناہوں سے رکے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکے، وہ ہدایت پر ہے۔ اب اس آیت کا معنی کیا ہے کہ دوسرے کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا جب تم دوسرے کو روک رہے ہو کہ گناہ نہیں کرنا۔ اب وہ نہیں رکتا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے روکا کہ سود نہیں لینا، آپ نے روکا حرام نہیں کھانا، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق منع کر دیا۔ اب اگلا بندہ نہیں رکا تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب اس کا گناہ میں مبتلا ہونا آپ کو نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا آیت کا معنی ہے کہ ہم جب دعوت و تبلیغ کا کام کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں، اس کے بعد اگر کوئی نہیں مان رہا اور گناہ کر رہا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اگر اس فریضے کو ہی ہم ترک کر دیں گے تو پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، اس وقت تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ پیچھے ہم چھٹے پارے کے جو آخری اسباق تھے وہاں پر ہم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر ہم دوسروں کو ہدایت کی طرف لائیں اور خود ہدایت پر نہ ہوں تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنے گھر میں بگاڑو، دوسروں کو نماز کی طرف بلائیں، خود بے نماز ہوں، دوسروں کو چوری سے، گناہ سے، جھوٹ سے روکیں اور خود جھوٹ بولیں، خود غلط کام کریں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لائیں۔ اگر وہ نہیں آتے تو پھر ہمارے اوپر ان کا گناہ نہیں ہے، ان کا وبال انہی پر ہے۔ الی اللہ مرجعکم اللہ کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اب دنیا میں جو تم عمل کر رہے ہو نا، اس کے دین کی دعوت کو پھیلانے میں، اس کی دعوت توحید کی تبلیغ کرنے میں کتنا کام صرف کر رہے ہو، اپنی آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہو، اس کو سب پتہ ہے۔ وہ قیامت کے دن تمہارے ایک ایک کام کی تمہیں خبر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم گواہی تمہارے درمیان آپس میں۔ اب ان دو آیتوں کا مفہوم آپ سمجھ لیں تو ان کا ترجمہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ ہے اس وقت جس وقت جدید دور نہیں تھا، کوئی جو ہے نا مواصلاتی نظام نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھیں، لوگ جو ہے تجارت کیا کرتے تھے، اور اکثر آپ بھی جانتے ہیں کہ مکہ والوں کا جو زیادہ تر گزران تھا وہ تجارت پر تھا۔ لوگ دور دراز جاتے تھے تجارت کے لیے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اور کئی دن لگ جاتے تھے، اور سواری کے لیے راستے میں کئی مشکلات ہوتی، اور جو تاجر حضرات سفر کرنے کے لیے جاتے ان کے پاس مال بھی ہوتا، پیسہ بھی ہوتا۔ اب کبھی ایسے ہوتا کہ کئی مہینوں کا سفر ہے اور تاجر جو ہے اس کے پاس مال بھی ہے۔ اب موت و حیات تو ہر کسی پر ہے نا، راستے میں کچھ ہو گیا، ایک بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے پیچھے جو ورثاء ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو وارث فوت ہو گیا ہے اس کے پاس کتنا مال تھا، یا مال اس نے بیچا تو کتنے پیسے تھے اس کے پاس، کیا کچھ تھا؟ اب وہ جن کے ساتھ ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے، وہ سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیسے اس پورے معاملے سے اب کیسے نپٹا جائے؟ تو اس کے متعلق یہاں ان دو آیتوں میں
3 آیتوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اب گواہی دیں گے، کیسے گواہی دیں گے اور کس طرح ہوگا کام، یہ ہم پڑھیں گے ان 2-3 آیتوں میں۔ شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس میں، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک پر، الموت، موت، کہ تم میں سے کسی ایک پر جب وہ سفر پر گیا ہوا ہے اور موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور مرنے لگ گیا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ حین الوصیت اثنان، اس وقت وہ وصیت کرے ذوا عدل منکم، 2 بندوں کو جو صاحب عدل ہوں، کہ پورے قافلے میں جتنے بندے ہیں ان میں سے جو اسے عادل نظر آتے ہیں ان کو گواہ بنائے اور اپنی وصیت ان کو بتا دے کہ میرے پاس اتنا مال ہے اب، اور اتنا میرا پیچھے ہے، فلاں فلاں میرے رشتہ دار کو اتنا اتنا دینے ہیں، فلاں کے میں نے قرض دینا، پوری وصیت جو ہوتی ہے وہ بتا دے ان کو۔ منکم، تم میں سے، وہ صاحب عدل بندے تم میں سے ہوں۔ اب یہاں 2 مفہوم ہیں، ایک تم میں سے مراد ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے نا اس کے قبیلے میں سے ہوں 2، ٹھیک ہے نا، او آخران من غیرکم، یا وہ دونوں اس کے قبیلے کے علاوہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ذوا عدل منکم، وہ عدل والے 2 گواہ مسلمانوں میں سے ہوں، او آخران من غیرکم، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عادل گواہ مسلمان نہیں ملتے تو غیر مسلموں میں ان میں سے بھی 2 گواہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں مفہوم ہیں اس کے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب ہو تم سفر کرنے والے زمین میں، فاصابتکم، پس پہنچے تم کو مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما، کھڑا کرو تم ان کو، روکو تم ان کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، یعنی جب وہ قافلہ واپس آ گیا اور اس میں پتہ چلا کہ فلاں بندہ جو ہے فوت ہو گیا ہے، اب جو 2 عادل گواہ ہیں کہ اس مرنے والے نے جن کو گواہ بنایا تھا ان کو نماز کے بعد مسجد میں روکو، فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، وہ دونوں اللہ کی قسمیں، یعنی اگر شک پڑ گیا ہے میت کے وارثوں کو کہ ان دونوں نے جھوٹ بولا ہے یا ہمارے وارث کا مال جو ہے وہ انہوں نے ہڑپ کیا ہے یا کسی قسم کی کوئی اور جو ہے نا بددیانتی کی ہے، تو وہ ان کو مسجد میں روکے، نماز کے بعد وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے اگر وہ شک میں پڑ گئے اس کے وارث۔ لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، اب وہ قسم اٹھانے والے کہیں گے کہ نہیں ہم لیں گے اس قسم کے بدلے ثمنا، کوئی قیمت، ہم نے یہ جو قسم اٹھائی ہے اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لی، ہم جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو۔ اب مزید یہاں سب کو خطاب ہے کہ جب تمہیں کوئی فوت ہونے والا گواہ بنائے یا کسی اور معاملے میں تم گواہ ہو تو گواہی کو کبھی مت چھپاؤ۔ شہادت اللہ، اللہ کے گواہ بنو، پیچھے بھی ہم گواہی کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، کہ بے شک ہم اس وقت گناہ گار ہوں گے کہ اگر ہم گواہی چھپائیں گے یا اس کے بدلے کچھ دنیا کا مفاد حاصل کریں گے تو ہم بہت گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، اور پھر اگر پتہ چل جائے ان لوگوں کو جو وارث ہیں فوت ہونے والے کے، انہیں پتہ چلے کہ ان جو 2 گواہوں نے قسم اٹھائی ہے وہ جھوٹی قسم اٹھائی ہے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، کہ بے شک وہ دونوں، استحقا، مستحق ہوئے ہیں، اثمن، گناہ کے، کہ انہوں نے گناہ کیا ہے اور جھوٹی قسم اٹھائی ہے، فآخران، بس ان کی جگہ پر جو ہے آخران دوسرے، یقومان، کھڑے ہوں، مقامہما، ان کی جگہ پر، اسی طرح وہ بھی نماز کے بعد کھڑے ہوں اور وہ قسمیں اٹھائیں۔ پہلے ان گواہوں نے قسمیں اٹھائیں، اب مرنے والے کے وارث وہ قسمیں اٹھائیں۔ فیقسمان باللہ، وہ 2 بندے بھی قسمیں اٹھائیں اللہ کی اور وہ کہیں گے لا شہادتنا، ہماری گواہی جو ہے احق من شہادتہما، وہ زیادہ حق رکھتی ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں ہم سرکشی کر رہے، ان اذا لمن الظالمین، اس وقت ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اگر ہم یہ جھوٹی قسم اٹھائیں گے اور ہم سرکشی کر رہے ہوں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، ہمیں وہ یہ کہیں کہ ہمیں پتہ چلا انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ ذالک ادنا، یہ جو ہے ادنا زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادہ، کہ لاؤ گے تم سچی گواہی کو، علی وجہہا، ان کے منہ پر، او یخافوا، یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان، کہ رد نہ کر دی جائیں قسمیں ان کی، بعد ایمانی، ان کی قسموں کے بعد، کہ جو پہلے گواہ ہیں نا جو میت کے ساتھ فوت ہونے والے کے پاس تھے، سفر میں تھے، اب اگر یہ قانون بنا دیا گیا نا کہ اگر تم جھوٹی قسم اٹھاؤ گے تو ان کو بھی حق ہے وہ تمہاری قسموں کے بعد دوبارہ قسمیں اٹھا لیں گے، تو پھر تمہاری قسموں کو رد کر دیا جائے گا، تو یہ بات انہیں
جھوٹ بولنے پر آمادہ نہیں کر سکے گی۔ وہ پہلے سے ڈریں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی، غلط بیانی کی، تو ہو سکتا ہے کل کو انہیں پتہ چل جائے اور وہ دوبارہ قسمیں اٹھا لیں اور ہماری جو قسمیں وہ رد کر دی جائیں۔ تو اس لیے وہ بھی ڈرتے رہیں گے اور سچی قسم اٹھائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ واتقوا اللہ، اور یہاں پر مزید وضاحت کر دی گئی کہ ان چیزوں سے ڈرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ کل کو پکڑے نہ جائیں اس لیے سچ بولنا یہ کوئی ہمت والا کام نہیں ہے، بلکہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے سچ بولو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور اس دن سے ڈرو جس دن سارے راز جو ہے وہ کھول کر سامنے کر دیے جائیں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ واسمعوا، سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے قوم الفاسقین، فاسق قوم کو، جھوٹی قسم اٹھانے والا یا دوسرے کا مال اپنا بنانے والا یا غلط بیانی کر کے دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے والا، ایسے لوگ فاسق ہیں، اور فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، اور چاہے دنیا کا جتنا مال اکٹھا کر لیں ہدایت ان کو نہیں ملے گی۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھا تو اس دور کے متعلق اس وقت یہ چیز نہیں تھی، لیکن آج بھی اس وقت جو بنیاد تھی جھوٹ بولنے کی وہ مال تھا، کہ اس مال کی وجہ سے نا یہ ساری چیزیں آئیں کہ اس مرنے والے کے پاس مال ہے تو کوئی بندہ غلط قسم اٹھا کے اس کا مال اپنا نہ بنا لے۔ آج بھی مال کی وجہ سے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، کئی دکاندار جو دکانوں پہ بیٹھ کے جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، اور کئی طرح کے جو ہے غلط بیانیاں اور غلط طریقوں سے دنیا کمانے کے جو ہے وہ دھندے بہت زیادہ ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم غلط بیانی سے، جھوٹ بولنے سے، غلط راستوں سے دنیا تو بنا لیں گے نا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ دنیا بنا لیں گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ دنیا اکٹھی کر کے پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، آخرت میں جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اسی لیے حلال کمائیں، سچ بولیں اور دیندار بنیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں تاکہ ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔